بندۂ عاصی ہوں خطا کا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محبین ہی میرا الہ، یعنی محبوب و محبین ہی میرا الہ۔ حضرات، ابھی میں نے آیت کریمہ کی قرآن کا شرح حاصل کیا، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آپ کا اتنا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہ ارمان تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہ ارمان چلتا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہ شوق مجسم رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں ایک تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، چرند و پرند اللہ کی رضا چاہتا ہے، شجر و حجر اللہ کی رضا چاہتا ہے، بحر و بحر اللہ کی رضا چاہتا ہے، خشک تر اللہ کی رضا چاہتا ہے، شمس و قمر اللہ کی رضا چاہتا ہے، باغوں کے بلبل اللہ کی رضا چاہتا ہے، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتی ہے، تمام فرشتے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام برکت مجدد و خالق فرمان فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو علم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو علم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو میراث عطا کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو میراث نصیب ہوتی اسی دھرتی پر، حضرت نوح علیہ السلام کو میراث نصیب ہوتی اسی دھرتی پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میراث نصیب ہوتی اسی آسمان کے نیچے ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میراث نصیب ہوتی اسی زمین پر ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میراث نصیب ہوتی اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میراث نصیب ہوتی اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میراث نصیب ہوتی اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت علیہ السلام کو میراث جب مکہ کے جنگل میں نہیں، مدینہ کے جنگل میں نہیں، غار حرا میں نہیں، پہاڑ کے بازار میں نہیں، ارض کے سرزمین میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرہ سے آگے، لوح قلم سے آگے، غوث و قزح سے آگے، عامر قوسین سے آگے، مکہ سے آگے، لاپتہ سے آگے، نور کے آگے سے بھی آگے بلا کر میراث نوازا۔ محترم سامنے کرا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو عظمت عطا کی ہے جو آج تک کسی کو نہیں ہے، نہ مل سکتی ہے۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد، اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک نبی کو میراث